امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اور پورے قرآن شریف کو اپنے قیام میں پڑھ لیتا ہے۔ امام صاحب کو بہت تعجب ہوا کہ پورا قرآن ایک رات میں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس شاگرد کو سبق سکھانے کے لیے بلا بھیجا۔ شاگرد کے حاضر ہونے پر امام صاحب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو اپنی ایک رات کی قیام میں پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتا ہے۔ شاگرد نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میری سعی کو قبول فرمائیں۔ امام صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے بیٹے کہ اگر آج رات کو بھی تو قیام کریں تو قرآن پاک کو ایسا پڑھنا جیسے تو مجھے سنا رہا ہے۔ شاگرد نے کہا حضرت میرے استاد محترم، میں نے سن لیا اور اطاعت کروں گا۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو اپنے قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بٹھائی کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے استاد کو سنا رہا ہوں، اور استاد بھی کوئی عام تام نہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اس نے تلاوت کو خوبصورت بنایا اور مکمل اصولوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے بھی دیکھتے ہی پوچھا تو کتنا قرآن مجید تم نے رات بھر میں تلاوت کیا؟ شاگرد نے کہا امام محترم، آج تو صبح ہو گئی اور مجھ سے قرآن پاک کی 10 پارے بھی مکمل نہ ہو پائے۔ امام صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسے پڑھنا جیسے تیرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہوں اور تو انہیں سنا رہا ہے۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بٹھائی کہ وہ تلاوت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ اس نے آج کی تلاوت اپنی دانست میں پورے احترام اور آداب دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھ کے کی۔ صبح ہوئی تو پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام صاحب نے دیکھتے ہی پوچھا تو کل رات تو نے اپنے قیام میں کتنی تلاوت کی ہے؟ شاگرد نے کہا کہ اے امام، صبح ہی ہو گئی مگر مجھ سے بس قرآن کا ایک ہی جز عامیہ ہی پورا ہو پایا۔ امام صاحب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن پاک ایسا پڑھنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے۔ شاگرد چلا گیا اور رات کو اس نے اپنے شعور میں یہ بات بٹھائی کہ وہ قرآن پاک ایسا پڑھ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ رہا ہے۔ اس کا آج کا شعور بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونا تھا۔ تلاوت تو اس نے اچھی طرح شروع کی مگر ہیبت اور خشیت سے رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا تو پھر کل رات تو نے کتنا قرآن پڑھا تھا؟ شاگرد نے کہا کہ اے امام، فجر ہو گئی اور مجھ سے ایک سورۃ الفاتحہ بھی پوری نہ پڑھی جا سکی، واللہ عالم۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں بس یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین سے جب آپ بات کرتے ہیں یا وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو اس کا پورا ادب احترام لازمی رکھنا چاہیے اور اپنے شعور کو آگاہ کرنا چاہیے کہ واقعی ہم رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، اور اسی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی طرح پڑھنا چاہیے، نہ کہ نماز اس طرح ہو جیسے مرغا مرغی دانہ چگ رہی ہوتی ہے، یا پھر تلاوت ایسی ہوتی ہے جیسے بے ادبی معاف ہمارے پیچھے کوئی جانور دوڑ رہا ہو اور ہم اس سے اپنی جان چھڑا رہے ہوں۔ آپ کو جانور کا پتہ ہی ہوگا کہ کس جانور کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں یا پھر نماز پڑھیں اور نماز میں قیام کریں تو باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو سرور آپ کو ملے گا اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کے جتنے پرسنٹیج، جتنے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، آپ کو اس کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنے کی اور نماز صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔